ایلیا خدا کے حضور میں جب جانے والا ہے، الیشا اس کے حضور میں آتا ہے، اور الیشا کو پتہ لگتا ہے کہ میرا خادم آج اٹھایا جانے والا ہے۔ تو یہاں ذکر آیا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرتا ہے، اور انبیاء زادوں میں سے کسی ایک نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا استاد آج اٹھایا جانے والا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خاموش، اپنے لبوں پر ہونٹوں پر انگلی رکھی اور کہا خاموش۔ یعنی وہ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا کہ میرا استاد میرے حضور سے اٹھایا جائے یا اس زمین سے چلا جائے۔ تو بائبل مقدس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں ہسٹری میں، تو بہت سارے انبیاء زادوں کو جب قتل کر دیا گیا، اور جو جھوٹے نبی تھے ان کو مار دیا گیا، اس وقت ایلیا نے کہا کہ ایک اکیلا میں ہی بچا ہوں۔ تو بائبل مقدس میں ذکر آیا ہے کہ یہوہ خدا نے اس سے کہا کہ تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ابھی تجھے اور سفر کرنا ہے اور آگے جانا ہے۔ اور وہاں ذکر آیا ہے، یہ زبانی میں بتایا، غار تھی وہاں۔ تو اس نے اس سے کہا تو غار سے باہر نکل اور پہاڑ پر کھڑا ہو۔ غار مایوسی کی علامت ہے، اور اسے کہا گیا کہ تو پہاڑ پر کھڑا ہو، باہر نکل۔ یعنی خدا چاہتا تھا کہ اس کی مایوسی ختم ہو جائے۔ تو وہاں ذکر آیا ہے بائبل مقدس میں کہ جب غار سے باہر نکلا اور پہاڑ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ایلیا، تو وہاں تین باتوں کا ذکر ہے۔ آگ آئی، زلزلہ آیا، اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ یہوہ خدا نے آسمان سے آگ کو نازل کیا، زلزلہ بھی آیا، آندھی بھی آئی، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا زلزلے میں وہ جو شور ہوا اس میں نہیں تھا، آندھی کا جو شور ہوا اس میں بھی نہیں تھا، اور جو کثرت کی آگ آئی جس سے ایک آواز آتی ہے تڑ تڑ کرنے کا، تو وہ آواز آئی، خدا اس آگ میں بھی نہیں تھا۔ اور کچھ دیر کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دبی ہوئی ہلکی سی آواز، ایسی آواز، دبی ہوئی ہلکی سی آواز آئی، اور اس آواز کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ چھپایا۔ ایلیا نے اپنا منہ چھپایا، اور اسی وقت خدا اس سے بول رہا تھا، اسی وقت خدا اس سے کلام کر رہا تھا۔ خدا آگ میں بھی نہیں تھا، زلزلے میں بھی نہیں تھا، آندھی میں بھی، آندھی کے شور میں بھی نہیں تھا۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں، جب ہم بھی دعا کرتے ہیں یا پرستش کرتے ہیں، ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت خدا آ گیا ہے، اس وقت خدا موجود ہے،
لیکن کیا بائبل مقدس میں ذکر آیا ہے؟ جب آندھی آئی تو خدا آندھی میں نہیں تھا، جب زلزلہ آیا خدا زلزلے کے شور میں نہیں تھا، جب آگ کا شور ہوا، آگ آئی، اس وقت خدا موجود نہیں تھا۔ یہ ہماری کیفیت ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں، آج کے دور میں ہمارے مسیحی ایسا سوچتے ہیں، لیکن بائبل مقدس اس کے اپوزٹ بیان کرتی ہے۔ آندھی میں، زلزلے میں، ان چیزوں میں خدا نہیں تھا، اور اس کے بعد ہلکی سی دبی ہوئی آواز آئی، ہلکی سی دبی ہوئی آواز، اور اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ چھپا لیا، یعنی یوں چادر سے ڈھانپ لیا، اور اس وقت ہی خدا نے اس سے کہا تو پہاڑ پر کھڑا ہو، اور اب میں تجھ سے بولتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ابھی جو ہم گا رہے تھے، پرستش کر رہے تھے کہ نہ ہے کلام نہ آواز سنی جاؤں، نہ ہے کلام نہ آواز سنی جاؤں۔ اس وقت بھی آواز نہیں آ رہی تھی، یہ کیفیت ہے۔ آج کے دور میں ہماری یہ سوچ ہے، ہم ایسا سوچتے ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہی ہے کہ اس وقت خدا وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جب دبی ہوئی آواز آئی خدا نے اس وقت کلام کیا۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب ہم بھی پرستش کرتے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے، ہم سوچتے ہیں کیسا ہے۔ بعض اوقات ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، اپنی آوازوں کو کھولیں، اپنے لبوں کو کھولیں، اپنے ہونٹوں کو کھولیں، آواز آنی چاہیے، لیکن یہ ہماری کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے۔ اصل کام اس کے بعد جا کر شروع ہوتا ہے۔ اگلی کیفیت جو ہے، جو خدا چاہتا ہے، جو آج کے دور میں روحانی لوگ سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ لکھا ہے کہ ایک دبی ہوئی ہلکی آواز، اس میں دو باتیں ہیں، دبی ہوئی اور ہلکی، دبی ہوئی اور ہلکی۔ پن ڈراپ سائلنس، ہاں، یعنی جیسے ایسے پن زمین پر گرتی ہے نا، چھوٹی سی پن، تو اس کی آواز آتی ہے۔ آندھی زلزلے سے پہلے ایسا یہ جو شور ہوتا ہے، اس کے بعد ایسی خاموشی، بالکل خاموشی ہو جائے، اور پن نیچے گرے تو اس پن کی آواز آئے۔ یہ ہے دبی ہوئی آواز، ہلکی سی آواز، پن ڈراپ سائلنس۔ تو میرے عزیزو، خدا ایسا چاہتا ہے، خدا کو ایسی خاموشی چاہیے، خدا کو ایسی خاموشی چاہیے، خدا ایسی خاموشی مانگتا ہے، خدا ایسا کچھ چاہتا ہے۔ ہم کبھی سی ویو جائیں، سمندر کے کنارے جائیں، وہاں کتنا شور ہوتا ہے، ہاں، کتنا شور ہوتا ہے۔ بعض بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر وہاں شور ہے تو ایک شخص بات کرتا ہے تو دوسرے کو آواز نہیں آتی، اتنا شور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ شور ختم ہو جاتا ہے، دنیا کا شور چلا جاتا ہے، ہم سب کا شور ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہلکی سی دبی ہوئی آواز آتی ہے۔ خدا یہ بات چاہتا ہے، آمین، خدا ایسا کچھ چاہتا ہے۔ اور اگلے سٹیپ پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں، ایک نام اس کو دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات بتاؤں، اگر ہم یہاں مل کر نائٹ پرے کرتے ہیں یا ویسے کوئی پرے میٹنگ رکھتے ہیں تو اس میں بھی شور ہوتا ہے،
لیکن کبھی آپ نے ایسا فیل کیا، ایسا سوچا کہ اس ایک میٹنگ میں کتنا شور ہوتا ہے، ساز بھی ہوتے ہیں، ہم پرستش بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک خاموشی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک خاموشی ہوتی ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک مخصوص نام ہے، مخصوص نام، اس کو کہتے ہیں کوائٹ ٹائم۔ کیا کہتے ہیں؟ کوائٹ ٹائم، یعنی خاموش ہو جانا، اور خاموشی کے بعد خدا کے حضور میں، اب غور سے سنیں، خاموشی میں خدا کے حضور میں ہم یوں جھکے ہوں، ہماری آنکھیں بند ہوں، ہماری آواز بند ہو، ہمارے ہونٹ بالکل بند ہوں، اور اس وقت ہم یوں بیٹھے، اسے کہتے ہیں کوائٹ۔ خدا آج ایسی کیفیت مانگ رہا ہے، خدا آج ایسا چاہتا ہے۔ جب سارا شور ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد خدا کی آواز آئے، خدا بولے، خدا ہم سے کلام کرے، نہ ہے آواز، نہ ہے کلام، نہ آواز سنی جاؤں۔ کلام کا مطلب یہی ہے بولنا، نہ ہے کلام، نہ آواز سنی جاؤں۔ تار زمین وچ لائی، ہالےلویا، تار زمین وچ لائی، جیسے لیڈ لگی ہوتی ہے تو اسی کے ذریعے آواز جاتی ہے، اور کوئی شور نہیں ہے، اور کوئی آواز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا ایسا کچھ چاہتا ہے، خدا ایسی کیفیت مانگ رہا ہے۔ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، یا آنے والے وقت میں کبھی ہم کوائٹ ٹائم کریں اور خاموش ہو جائیں گے، اس کے بعد خدا ہم سے بولے گا، خدا ہم سے بات کرے گا۔ اگلا اسٹیپ کہ اس وقت جب خدا بولے گا، اس وقت جب خدا کلام کرے گا، میرے عزیزو، اس کے بعد عظیم باتیں خدا ہمیں دکھائے گا، عظیم کام ہمیں دکھائے گا، عظیم باتیں ہمارے ساتھ کرے گا۔ میرے عزیزو، کیا لکھا ہے کہ تم کہہ نہ چکو گے کہ میں تمہاری سنوں، کہہ نہ چکو گے، بولو گے بھی نہیں، اور میں تمہاری سن لوں گی۔ ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آج جو ہو رہا ہے یہ ہمارا شور ہے، ہمارا شور، لیکن حقیقت میں سیریس بتاؤں، حقیقت میں اگر ہم سنجیدہ ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں تو خدا ایسا چاہتا ہے، خدا ایسی سنجیدگی چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں سنجیدہ ہو کر اس کے حضور میں ٹائم وقت گزاریں۔ جب ایسا ماحول ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری لائف میں ایسا ماحول ہوگا، اس کے بعد خدا ہم سے بولنا شروع کر دے۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میرا اپنا تجربہ ہے۔ میں نے اس میں ایک ویڈیو میں بھی دیکھا خدا کا بندہ نوح کے بارے میں، کہ خدا جب وہ نوح اپنا کام کاج کر رہا تھا تو اچانک خدا کے بندہ نوح کو خدا کی آواز آتی ہے، خدا کی آواز آتی ہے، وہ اپنے کام میں بیزی تھا، مصروف تھا، تو خدا کی آواز اسے آتی ہے۔ خدا جسمانی طور پر وہاں نہیں تھا، لیکن خدا کی آواز جیسے ہی آتی ہے ویسے جھکتا ہے، کہاں سے آواز ہے؟ وہ پھر درگزر کرتا ہے، اس بات کو کرنے لگتا ہے، اس کو ایک بار پھر سے آواز آتی ہے،
نوح